جب عقل مند خاموش رہتے ہیں تو بیوقوفوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور وہ شخص جو لگن اور جوش سے کام کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ میں کبھی نہیں ہارتا، میں یا تو جیتتا ہوں یا سیکھتا ہوں۔ مجھے میری کامیابی سے مت پرکھو، مجھے اس بات سے پرکھو کہ میں کتنی بار گرا اور پھر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم معاف کرتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں۔ ناراضگی خود کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ سیاست میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کے بارے میں پہلے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں اور پھر ان خیالات کو واضح طور پر نہایت شائستگی سے اور بہت سکون سے بیان کریں۔ تعلیم ذاتی ترقی کا عظیم انجن ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی کسان کی بیٹی ڈاکٹر بن سکتی ہے، کان میں کام کرنے والے کا بیٹا کان کا سربراہ بن سکتا ہے، کھیت مزدوروں کا بیٹا ایک عظیم قوم کا صدر بن سکتا ہے۔ امن ترقی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کسی بھی شخص کے پاس ہو سکتا ہے۔ ایک بار جب کوئی شخص اپنی مدد کرنے کا عزم کر لیتا ہے تو کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ زبان کے بغیر انسان لوگوں سے بات نہیں کر سکتا اور انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ جب پانی ابلنے لگے تو آنچ بند کرنا حماقت ہے۔ کچھ بھی سیاہ یا سفید نہیں ہے۔ مذاکرات کرتے وقت میں نے جو چیزیں سیکھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب تک میں خود کو نہیں بدلتا میں دوسروں کو نہیں بدل سکتا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں اس پر منحصر ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں اپنی روح کا کپتان ہوں۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص سے اس کے جلد کے رنگ، اس کے پس منظر یا اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت کرنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا دماغ اور اچھا دل ایک زبردست امتزاج ہے، لیکن جب آپ اس میں ایک پڑھی لکھی زبان شامل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ خاص ہوتا ہے۔ آزادی کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر نسل کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے بڑھانا چاہیے۔ مجھے ایسے دوست پسند ہیں جو آزاد ذہن رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے مسائل کو ہر پہلو سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کسی قوم کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اس کی جیلوں میں وقت گزارنا ہوگا۔ میرے ملک میں ہم پہلے جیل جاتے ہیں اور پھر صدر بنتے ہیں۔ میں ہمیشہ جانتا تھا کہ ہر انسان کی دل کی گہرائیوں میں رحم اور سخاوت ہوتی ہے۔ کوئی ایک فرد کسی ملک کو آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ کسی ملک کو صرف اسی صورت میں آزاد کر سکتے ہیں جب آپ اجتماعی طور پر کام کریں۔ معافی کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس کے انسانوں کا تعاون چاہتے ہیں تو آپ کو نہایت ہی سچائی اور شائستگی سے انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ اہم ہیں۔ دنیا کو اس میں رہنے والوں کے لیے بہتر بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ہمت خوف کی غیر موجودگی نہیں بلکہ اس پر فتح ہے۔ بہادر وہ نہیں جو خوف زدہ نہ ہو، وہ ہے جو اس خوف پر قابو پالے۔ بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر دوسروں کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی دینے سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ
یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو نہ بیچو۔ ایک بلند پہاڑ چڑھنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور بھی بہت سی پہاڑیاں چڑھنی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنا ہے تو آپ ضرور نکل جائیں گے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ تعلیم سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے، اسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر چیز ہو جانے سے پہلے ناممکن لگتی ہے۔ معاشرے کا اصل کردار اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ماضی پر الزام لگانے سے آپ کا حال بہتر نہیں ہوگا۔ ورزش نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی سکون کی چابی ہے۔ جب تک ہماری دنیا میں غربت، ناانصافی اور مجموعی عدم مساوات برقرار رہے گی، ہم میں سے کوئی بھی صحیح معنوں میں آرام نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو توڑنا اور تباہ کرنا بہت آسان ہے، مگر ہیرو وہی ہے جو امن قائم کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں۔ معافی روح کو آزاد کرتی ہے، یہ خوف کو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہتھیار ہے۔ سب سے مشکل کام معاشرے کو بدلنا نہیں بلکہ خود کو بدلنا ہے۔ پیچھے سے قیادت کریں اور دوسروں کو یقین کرنے دیں کہ وہ سامنے ہیں۔ زندگی اس طرح گزاریں جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر بولتے وقت اس طرح بولیں جیسے سب سن رہے ہیں۔ آزادی کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیتا۔ فرد کی حیثیت سے اپنی ترقی کا اندازہ لگانے میں ہم بیرونی عوامل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کی سماجی حیثیت، اثر و رسوخ اور مقبولیت، دولت اور تعلیم کا معیار۔ لیکن انسان کے طور پر کسی کی ترقی کا اندازہ لگانے میں اندرونی عوامل اس سے بھی زیادہ اہم ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دیانت، خلوص، سادگی، عاجزی، خالص سخاوت، بغض و عناد اور دوسروں کی خدمت کے لیے آمادگی۔ یہ صفات ہر شخص کی دسترس میں ہیں اور یہی روحانی زندگی کی بنیاد ہیں۔